زندگی آیات کے ساتھ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف خدائے واحد کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہود و نصارہ اپنے علماء کو سجدہ کرتے تھے؟ کیا وہ ان کے سامنے نماز پڑھتے تھے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا؟ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں بیان فرماتے ہیں کہ مسئلہ سجدہ اور رکوع کا نہیں تھا، مسئلہ اندھی اطاعت کا تھا۔ انہوں نے اپنے علماء کی بات کو اس حد تک قبول کر لیا تھا کہ اگر وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے تب بھی وہ بلا چو چراں مان لیتے تھے۔ یہی اندھی اور غیر مشروط اطاعت قرآن کی نگاہ میں عبادت بن گئی۔ روایت میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا کی قسم وہ اپنے علماء کے لیے نماز روزہ نہیں بجا لاتے تھے، لیکن جب انہوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا تو ان لوگوں نے اسے قبول کر لیا، یہی ان کی عبادت تھی۔ اور امام صادق علیہ السلام کا ایک واضح فرمان ہے کہ من اطاع رجلا فی معصیت اللہ فقد عبدہ، کہ جس نے بھی اللہ کی معصیت میں کسی انسان کی اطاعت کی اس نے گویا اس کی عبادت کی۔ یہاں ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں ہوتی، عبادت اس اطاعت کا نام ہے کہ جو انسان کو خدا کے مقابلے میں کسی اور کے سامنے جھکا دے۔ اگر کوئی شخص قانون الہی کے خلاف قانون بنائے اور دوسرا شخص اسے بلا تحقیق، بلا دلیل، بلا چوں چرا قبول کر لے تو وہ در حقیقت خدا کے مقام پر اس انسان کو بٹھا رہا ہے۔ یہی عملی شرک ہے، یہی بت پرستی کی جدید شکل ہے۔ آج کا انسان لکڑی اور پتھر کے بتوں کو نہیں پوجتا، لیکن وہ نظاموں، نظریات، شخصیات اور طاقتوں کے سامنے اس طرح سے جھک جاتا ہے کہ اگر وہ خدا کے حکم کے خلاف بھی بات کرے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے کہ جس کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ جب امتیں اس اصول سے دور ہو جاتی ہیں، جب وہ وحی کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کو مطلق اختیار دے دیتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ تفرقے کی صورت میں، استعمار کی صورت میں، استثمار کی صورت میں اور اخلاقی زوال اور روحانی پستی کی صورت میں نکلتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ پتھر کے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، وہ بت کم از کم ان انسانوں کا استحصال تو نہیں کرتے تھے، لیکن آج انسان نے ایسے جیتے جاگتے بت بنا لیے ہیں کہ جو اس کی معیشت، اس کی سیاست، اس کی ثقافت اور فکر سب کو غلام بنا لیتے ہیں۔ قرآن ہمیں توحید کی اصل روح کی طرف بلاتا ہے کہ توحید صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عہد کرنا ہے کہ قانون صرف اللہ کا چلے گا، اطاعت صرف اسی کی ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو۔ میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو، میری زندگی کا ہر میدان اس خدا وحدہ لا شریک کی قانون اور اس کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ہوگا، اور میں کسی انسان کو خدا کے مقابلے میں مطلق اختیار نہیں دوں گا۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ اندھی پیروی، غیر مشروط اطاعت اور دین کے مقابلے میں کسی انسان کو معیار بنا لینا، یہ سب عبادت غیر خدا کی شکلیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر اطاعت کو قرآن اور شریعت کے میزان پر پرکھنا ہوگا۔ اگر اطاعت خدا کے دائرے میں ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر وہ خدا کی معصیت میں ہے تو وہ عبادت غیر خدا ہے۔ خدا ہمیں حقیقی توحید سمجھنے
اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔